الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفیل جو ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے سال کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین رحمت للعالمین عام الفیل کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، یہ نعمت ملی، سعادت ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ القریش میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ ارأیت الذی یکذب بالدین میں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے، کیا خیر کثیر ان کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں ہے۔ یہاں پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دو ٹوک اعلان کروایا جس کو بانگ درا کہتے ہیں، برملا اعلان، بے بانگ دہل اعلان کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنی وضاحت کے ساتھ شرک سے بیزاری اور توحید کا پیغام نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ سورۃ النصر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا۔ اس کے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں تھیں، بچیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے، مگر وہ بڑا موذی انسان تھا اور نبی علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل خباثت میں اس سے بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ سورۃ تبت یدا میں ہے۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص میں ہے۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو پورے قرآن کا نچوڑ نکلے گا وہ سورہ اخلاص ہے۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 23 کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے۔ سورہ اخلاص جلب منفعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد معوذتین دفع مسرت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آ جائیے سورت کی طرف۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام مضمون، سورت کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت انسان کو اعتقاد کو خالص کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت اس نام کے معنی کے لحاظ سے دی گیا ہے اس کا نام، کہ جو شخص بھی سورت کے معنی و مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اور چوتھی وجہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اعتقاد کے کہ یہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے،
دوسرا نام ہے توحید کہ بندے کو توحید خالص کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا نام ہے سورہ نجات، یہ بندے ایک نام ہے سورۃ الاساس، چونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے اور توحید تمام اعتقادات کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک کی یہ بھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو قل هو اللہ احد کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس کا نام ہے ایک سورۃ المانعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے معراج کے موقع فرمایا، میں نے آپ کو سورہ اخلاص عطا کی ہے، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ عذاب قبر اور اگرمی کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات، کیونکہ بندے کو کفر سے دنیا میں اور آخرت میں آگ سے نجات عطا کرتی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ التفرید، تفرید فرد وحید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ التجرید، چونکہ اللہ تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس صورت میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس صورت کا نام ہے سورۃ النور کہ اس صورت کا اعتقاد بندے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ 10واں نام ہے سورۃ الامان، یہ صورت بندے کو کفر اور شرک سے امان عطا کرتی ہے۔ اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ الولایہ، چونکہ بندہ اس کو